नमल। ऑफिस में अजीब तनाव की सी कैफियत थी। फातमी साहब फाइल सामने रखे ताज्जुब से एक के बाद एक सफ़ा पलट रहे थे। 27 से नज़र उठाकर सामने बैठे वारिस को देखा। अमेजिंग वर्क, मैंने तुम्हें इस केस का आईओ बनाकर बहुत अच्छा किया। वारिस हल्का सा मुस्कुराया, सर को खम दिया। थैंक्स सर, कदरे तवक्कुफ से इजाफा किया। ये फाइल्स करप्शन चार्जेस के सबूत और शवाहिद की हैं और करप्शन केस खड़ा करने के लिए काफ़ी है, मगर ये फ़ाइल उसने अलग रखी। स्याह कवर वाली फ़ाइल की तरफ इशारा किया। ये वो चीज़ है जो हाशिम कारदार के ख़िलाफ़ मुझे मिली है। ये हमारे दायरा कार से बाहर है। हम इनको एक दूसरे एजेंसी में भेज सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। गुड जॉब वाजी। उन्होंने फ़ाइल बंद करके एक तरफ रखी और उसको देखा। वारिस सर को खम देकर उठ खड़ा हुआ। हमें अरेस्ट वारंट निकलवा लेने चाहिए। श्योर, मैं जल्द अज जल्द ये काम करूँगा। ये इख्तितामिया जुमला था। वारिस सर हिलाकर दरवाजे की तरफ आया, फिर बाहर जाने से कबल एक सोचती नज़र अपने बॉस पे डाली। एक वहमा, मगर सर झटक कर निकल गया। उसके जाते ही फातमी साहब उठे, दरवाज़ा लॉक किया, मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगाए इस स्याह फाइल के सफ़े पलटने लगे। हाशिम अपने ऑफिस में मेज़ पे फाइल्स फैलाए उलझा बैठा था। मोबाइल किसी फाइल तले रखा था। वाइब्रेशन की जूं जूं पे उसने इधर उधर हाथ मारा, मोबाइल निकाला और हेलो कहा, कदरे उकताहट से। कोट स्टैंड पे टंगा था और वो वेस्ट में मलबूस था। क्या हाल है करदार साहब? गुड, आप सुनाइए। मोबाइल कान और कंधे के दरमियान लगाए वो फाइल के सफ़े पलट रहा था। अल्लाह का करम, वक्फा। सुना है औरंगज़ेब करदार साहब हाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगले इलेक्शन की रिहर्सल। जी, उनके दोस्तों ने उनको सियासत में धकेल दिया है। खैर, गुड फॉर हिम। वो फ़ोन कान और कंधे के दरमियान लगाए शेल्फ तक गया और वहाँ रखी फाइलों को बारी बारी निकाल कर चेक करने लगा। और कोई नई बात? मेरी बिना मुझसे ज़रा खफा है। उसके लिए कार इंपोर्ट करवाई थी। वो कराची पोर्ट पे खड़ी है। अभी तक मैं मसरूफ़ था। मेरा एक एडी एक करप्शन केस पे काम। मैं बिल्कुल समझ गया फातमी साहब। झुककर एक डब्बा दोनों हाथों में उठाया और चलता हुआ मेज़ तक आया। ज़रा सा मुस्कुराया भी। एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए, कस्टम ड्यूटी अदा कीजिए और कार क्लियर करवा लें, क्योंकि हम काम करते हैं ऑयल का और तेल और पानी में यही फ़र्क होता है। तेल में कोई जानदार शय तैर नहीं सकती, जो गिरता है वो डूब जाता है। आपके एटी ने जो स्कैंडल बनाया है बना ले, क्योंकि ये अमेरिका नहीं है। यहाँ लोगों का इखलाकियात का मेयार अमरीकियों जितना बुलंद नहीं है। यहाँ कोई अफेयर, कोई करप्शन चार्ज किसी सियासतदान का करियर ख़राब नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल समझता हूँ ये सब, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया पहले। आप चाहें तो मैं कल ही अपने लड़के से इस्तीफ़ा मांग कर केस बंद कर सकता हूँ। उसे जारी रखने दें, शौक़ पूरा कर ले। मेरे बाप के हाथ साफ हैं। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर फातमी साहब ने स्याह फाइल की जिल्द पे हाथ फेरते हुए सरसरी सा कहा, आप पिछले महीने की 2, 13 और 22 तारीख को पेशावर में होने वाली मीटिंग्स में शामिल थे हाशिम। हाशिम का डिब्बा को खोलता हाथ रुका। बेयकीनी से उसने सर उठाया। रंगत फीकी पड़ी। आपने दुरुस्त कहा हाशिम। करप्शन, अफेयर, ड्रग्स, ये सब पाकिस्तान में किसी को तबाह नहीं कर सकती, मगर एक चीज़ कर सकती है, इलाका गैर के दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना, जिसके बदले वो आपको अपने इलाके में कारोबार करने देते हैं। अगर आप एक दफ़ा मिलिट्री की बैड बुक्स में आ गए तो कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकेगी। वो खामोश, बिल्कुल साकित खड़ा था। गर्दन में बार बार उभर कर मासूम होती गिल्टी दिखाई देती। फिर उसने तेज़ी से झुककर कलम निकाला, नोटपैड सामने किया। कौन सी गाड़ी है, मॉडल और मैक और किस नाम से? वो तेज़ी से कलम कागज़ पे घसीटता तफसीलात लिखता गया। दिमाग में आंधियाँ चलने लगी थी। फ़ोन बंद करके डिब्बा वहीं छोड़े, कोट खींचकर उतारा। वो बाहर भागा।
سیکرٹری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیز تیز کوریڈور میں چلتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ کال ملا رہا تھا۔ خابر فوراً گھر پہنچو ابھی۔ کمرہ عدالت میں کارروائی روانی سے جاری تھی۔ معزز جج صاحبان توجہ اور خاموشی سے براجمان کٹہرے میں کھڑے گواہ کا بیان لے رہے تھے، جس سے استغاثہ کی جانب سے زمر جرح کر رہی تھی۔ وہ سرکار بنام ہیری پوٹر کا عینی شاہد تھا۔ وہ پیچھے حاضرین کی نشستوں میں روش کے بائیں جانب بیٹھے لوگوں میں سے ایک ساتھی بھی تھا جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مقتول لڑکا قتل ہوا تب آپ قبرستان میں موجود تھے؟ زمر قلم ہاتھوں میں گھماتی آہستہ آہستہ کٹہرے کے سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ جی، وولڈیمورٹ نے تابعداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو موقع کی مناسبت سے سیاہ چوغے میں ملبوس تھا، اور جس وقت ملزم ہیری مقتول کے ساتھ ادھر آیا آپ قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ جی، میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، وہ بڑی ہی مسکینیت سے کہہ رہا تھا۔ سادی نے کلس کر پہلو بدلا۔ قریب بیٹھی لڑکیوں کا ایک گروپ بمشکل ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں، معصوم لارڈ کہہ رہا تھا، کہ ماشاءاللہ یہ ہیری بچپن سے ہی ماہر عملیات تھا۔ سال بھر کی عمر میں اس نے مجھے تعویذ کر کے آدھا مار ڈالا۔ میں تو تب سے جنگلوں میں در بدر بھٹکتا درویشی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ آبجیکشن یور آنر، دفاع کا وکیل کھڑا ہو کر چلایا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ غیر متعلقہ، اس نے وجہ بتائی۔ منظور۔ جج نے گواہ کو تنبیہ کی، غیر متعلقہ باتیں مت کریں۔ زمر نے سر ہلا کر سنجیدگی سے سوال کیا، تو پھر عدالت کو بتائیے کہ اس رات کیا ہوا؟ ہاں جی، اس رات میں نے اپنے حریف کھلاڑی کے ساتھ قبرستان میں آتے دیکھا تو میں نے پیار سے کہا کہ بیٹا اس وقت تمہیں بستر میں ہونا چاہیے، مگر اس نے کہا کہ انکل ہمارے معاملے سے دور رہو، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے حریف کو قتل کر دیا۔ میں تو تب سے جی حالت سوگ میں ہوں، اور سادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وولڈیمورٹ کا حشر کر دے۔ سب کو پتہ تھا کہ وہی اصل قاتل ہے، مگر یہ اہل قانون تو قانون سے زیادہ اندھے تھے۔ اسے بھی کٹہرے میں بلایا گیا۔ زمر نے سوالات کا آغاز کیا۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ ملزم ہیری کے بہترین دوستوں میں سے ہیں؟ جی، یہ بات اتنی ہی درست ہے جتنی یہ کہ ہیری بے گناہ ہے۔ وہ سامنے کھڑی زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ زمر نے سادگی سے اسے واپس دیکھا۔ یعنی کہ آپ وقوع کے وقت موجود تھے؟ نہیں، وہ گڑبڑایا، مگر ہیری نے مجھے خود بتایا کہ وولڈیمورٹ نے یہ قتل کیا۔ آپ یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جو ملزم نے آپ کو بتایا ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یعنی کہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ لوگ کیا سچ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ ساتھی بالکل چپ ہو گیا۔ اپنے جوابات میں رائے کا عنصر شامل کرنے سے گریز کیجیے، جج نے تنبیہ کی۔ زمر دائیں سے بائیں چلتی ہوئی کٹہرے کے سامنے آئی، سنجیدگی سے ساتھی کو دیکھا۔ کیا آپ کسی چو چانگ نامی لڑکی کو جانتے ہیں؟ جی، وہ مقتول لڑکے کی گرل فرینڈ تھی۔ وہ بے اختیار چپ ہوا۔ وہ ملزم اسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ مقتول سے رقابت بھی رکھتا تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ اس بات کو غلط روح ہاں یا نہیں مسٹر رون؟ وہ نرم سختی سے بولی۔ اس نے چاروں ناچار کہا، جی ہاں۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتول اور ملزم ایک ہی ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے کوشاں تھے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان معمولی سا حریفانہ جذبہ بھی تھا؟ جی، مگر وہ اتنا کم تھا کہ اس کی بنا پہ ہیری اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ جس دن ہیری کا نام مقابلے کے لیے منتخب ہوا تھا اس رات آپ اس سے ناراض ہوئے تھے، اور جیلس بھی، کیونکہ ہیری کی وجہ سے آپ کی شخصیت ہمیشہ دب جاتی تھی؟ سادی کا منہ بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ یہ سب واقعات زمر نے دہرائے تھے رات کو، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یوں سوال کرے گی۔ جی، میں صرف جیلس ہو گیا تھا، مگر بعد میں ٹھیک ہو گئے تھے ہم، اور مجھے اس ذرا سی خفگی کے لیے بھی افسوس ہے، اور اسی افسوس اور احساس جرم کے باعث آپ بار بار ہیری کی حمایت کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ ہیری کی حمایت نہیں کر رہے،
میں اس وجہ سے نہیں کر رہا، مگر وہ سنے بنا جج کی طرف رخ کیے کھڑی ہوئی، سر کو خم دے کر کہا، اتنا کافی ہے یور آنر، اور واپس پروسیکیوشن کی میز کے پیچھے جا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، ججز کے پینل نے ہیری کو مجرم قرار دے دیا، حد ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد کورٹ روم سے نکلتے ہوئے وہ خفگی سے زمر سے بولا۔ زمر مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ راہداری میں ادھر ادھر گزرتے اسٹوڈنٹس کے اسلام کا سر کے خم سے جواب دیتی مطمئن پرسکون سی۔ ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے اور اس کا دفاع کمزور تھا۔ سب کو پتہ تھا کہ ہیری بے گناہ ہے۔ زمر گھنگریلے بالوں والا لڑکا ہنوز خفا تھا۔ جج فیصلے جذبات پہ نہیں کرتا، ثبوت پہ کرتا ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ پہلے مجھ سے 2 باتیں کہلوائیں جو ہیری کے خلاف جاتی تھیں، پھر جب دیکھا کہ میری حمایت کا ججز پہ اثر ہو جائے شاید تو میری کریڈیبلٹی مشکوک کر دی۔ ہیری سے جیلسی والی بات کر کے میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ زمر نے چلتے چلتے مسکرا کر آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تم انگلینڈ جا کر تھوڑے اسمارٹ نہیں ہوگے؟ مگر وہ خفا خفا سا چلتا رہا تو زمر نے کاغذات کا رول بنا کر اس کے کندھے پہ دھپ مارا۔ وہ ناراضگی سے پلٹا۔ موک ٹرائل ختم ہو چکا، حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ سادی مسکرا دیا۔ اتنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ آپ کی چھٹی منظور ہو گئی؟ ہاں، وہ گہری مطمئن سانس لے کر بولی۔ وہ راہداری سے نکل کر لان تک آ چکے تھے۔ اتنے سال کی پڑھائی اور جاب کے بعد یہ 6 ماہ کی چھٹی یوں لگتا ہے جیسے صدیوں کی تھکن اترے گی۔ کوئی تو صبح میں بھی جاگوں آفس جانے کی ٹینشن کے بغیر۔ اور ہاشم بھائی کی بیٹی کی پارٹی میں آ رہی ہیں؟ وہ گاڑی تک آتے ہوئے یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ میں بالکل نہ آتی، مگر اس دن ابا کوٹ آئے کام سے اور ہاشم مل گیا، اس نے خود دعوت دی تھی۔ ابا بھرم رکھ لیں گے، مگر ان کو بھی وہ میری طرح کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سادی گڈ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم بھائی کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس ذکر سے کترا جاتا تھا۔